اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر کہ جنہیں خدا نے شریعت اور آسمانی کتاب کے ساتھ عالم بشریت میں مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح نے اس زمانے کے لوگوں کو توحید اور خدائے واحد کی پرستش کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب برتنے کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ ان کے قصے میں مذکور ہے۔ انہوں نے طبقاتی اونچ نیچ دور کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سخت جدوجہد کی اور اپنی تعلیمات کی لوگوں تک ایسے دلائل کے ساتھ پہنچائیں جو ان کے لیے نئے اور اچھوتے تھے۔ حضرت نوح بڑی مدت تک ان نادان، ضدی اور سرکش لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ آخر خدا تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان کے ذریعے کفار کو ہلاک کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ تب حضرت نوح اور ان کے چند پیرووں نے جو اس طوفان سے بچ گئے تھے، اس دنیا میں ایک دینی معاشرے کی اثر نو بنیاد ڈالی۔ یہ جلیل القدر پیغمبر شریعت توحید کے بانی اور خدا کے بھیجے ہوئے وہ رسول ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف جنگ کی۔ انہوں نے سچائی اور دین حق کی جو خدمت کی، اس کے صلے میں خدا نے انہیں درود و سلام کے تحفے سے نوازا جو رہتی دنیا تک زندہ اور پائندہ رہے گا۔ ساری خدائی میں نوح علیہ السلام پر سلام ہے۔ سورہ صافات آیت 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک بڑی مدت گزر گئی، اگرچہ اس دوران میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالحہ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے پیغمبروں نے لوگوں کو توحید الہی اور نیکوکاری کی جانب بلایا، لیکن شرک اور بت پرستی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس موقع پر خدا نے اپنی حکمت بالغہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم ایک فطری انسان کا کامل نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی پاک و پاکیزہ سرشست کے ساتھ حقیقت کی جستجو کی، خدا کی وحدانیت کو پہچانا اور جب تک زندہ رہے ظلم اور شرک سے برسر پیکار رہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کردہ احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا بچپن لوگوں کے شور و غل اور شہری ہنگاموں سے معمور زندگی سے دور ایک غار میں گزارا۔ وہاں فقط وہ اپنی والدہ کو دیکھ پاتے تھے جو کبھی کبھی ان کے لیے کھانے کا سامان لے کر آتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ شہر آئے، یہاں وہ اپنے چچا سے ملے جن کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم کی نظر جس چیز پر پڑتی وہ ان کے لیے نئی اور حیرت انگیز ہوتی۔ وہ ہر چیز کو بڑے تعجب سے دیکھتے، اس کی پیدائش پر غور کرتے اور تخلیق کا بھید جاننے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ آزر اور دوسرے لوگ بت تراش کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کے اس فعل کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بت کے پروردگار ہونے کے بارے میں وضاحت پیش کی۔ اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ستارہ زہرہ کی پرستش کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سورج اور چاند کو پوجتے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ سب چیزیں کچھ وقت گزرنے کے بعد غروب ہو گئی
اور اس لیے آپ کو ان کے پروردگار ہونے کا بھی یقین نہیں آیا۔ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے بلا خوف و خطر اعلان کر دیا کہ وہ فقط خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں اور شرک اور بت پرستی سے بیزار ہیں۔ چنانچہ آپ بت پرستی اور شرک کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور بت پرستوں کو توحید کی جانب دعوت دی۔ ایک دن حضرت ابراہیم بت خانوں میں جا پہنچے اور بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، چونکہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہ سب سے بڑا جرم تھا، اس لیے آپ پر مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن خدا نے آپ کی حفاظت کی اور آپ سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے بابل سے، جو ان کا اصلی وطن تھا، شام اور فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی اور وہاں بھی دین حق کی تبلیغ جاری رکھی، خدا نے حضرت ابراہیم کو ان کی عمر کے آخری حصے میں 2 بیٹے عطا کیے۔ ان میں سے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو عربوں کی مضر شاخ کے جد بزرگوار ہیں۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کی والدہ کو خدا کے حکم کے مطابق حجاز لے گئے اور وہاں انہیں بے آب و گیا اور اجاڑ مقام پر چھوڑ دیا، اور یوں صحرا نشین عربوں کو توحید کی دعوت دی۔ بعد ازاں انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا۔ عرب یہ عمل اسلام کے ظہور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے وقت بھی انجام دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم دین فطرت کے علمبردار تھے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، ان پر آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی تھی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کے دین کو اسلام کا نام دیا اور اس کے پیرووں کو مسلمین کہہ کر پکارا۔ دنیا میں جن مذاہب کی بنیاد توحید الہی پر ہے، یعنی یہودیت، نصرانیت اور اسلام، ان سب کی انتہا حضرت ابراہیم پر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مذکورہ بالا مذاہب کے پیشوا ہیں، وہ تینوں انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے انہیں خطوط پر دین کی دعوت دی ہے جن پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تیسرے صاحب کتاب و شریعت اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی زندگی ہنگاموں سے پر تھی۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل مصر کے قبطیوں کے درمیان ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور فرعون کے حکم کے مطابق ان کے لڑکوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ خواب میں ملنے والے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں لکڑی کے صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے پاس کنارے جا لگا۔ فرعون کے حکم کے مطابق صندوق کو پانی سے نکالا گیا، اور اسے کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کے اصرار کو دیکھتے ہوئے فرعون نے بچے کو قتل نہ کرایا، چونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اسے گود لے لیا اور ایک دایا جو اتفاق سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ جوانی کے آغاز تک فرعون کے دربار میں رہے۔ اس کے بعد ایک قتل کے واقعے کی بنا پر فرعون کے خوف سے مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔
وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ بعد میں آپ نے ان کی ایک بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت موسیٰ چند سال تک حضرت شعیب کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے، پھر انہیں اپنے وطن کی یاد آئی اور کچھ پونجی ساتھ لے کر اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر میں جب وہ رات کے وقت طور سینا پر پہنچے تو خدا نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا اور حکم دیا کہ فرعون کو دین توحید کی دعوت دے، بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات دلائے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر قرار دیں۔ تاہم جب انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے خدا کا پیغام فرعون کو پہنچایا تو اس نے جو خود بت پرست تھا اور ساتھ ہی ساتھ مصریوں کا پروردگار ہونے کا دعوے دار بھی تھا، ان کی رسالت سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ نے سالہ سال لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بہت سے معجزے دکھائے، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے سختی اور تندخوئی کے علاوہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ بلاخر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات کے وقت صحرائے سینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بحیرہ احمر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون کو بھی ان کی روانگی کی اطلاع مل گئی اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ نے معجزے کے ذریعے سمندر میں شگاف ڈال دیا اور اپنی قوم کے ساتھ پانی کے بیچ میں سے گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کے فوجی غرق ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اور ان کی شریعت بنی اسرائیل میں قائم فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ چوتھے صاحب کتاب و شریعت اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ ان کی ولادت غیر معمولی طریقے پر ہوئی۔ ایک دن جب کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک پاک دامن دوشیزہ تھی، بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھی، روح القدس نے خدا کی جانب سے نازل ہو کر انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مژدہ سنایا اور ان کی آستین میں پھونک ماری، جس کے نتیجے میں ان کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جب لوگوں نے آپ کی والدہ پر ناروا تہمتیں لگانی شروع کر دی تو آپ نے جولے میں کلام کر کے اپنی والدہ کا دفاع کیا اور لوگوں کو اپنی نبوت اور کتاب کے بارے میں بتایا۔ جوانی کی عمر کو پہنچ کر انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا کی اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ رائج کیا، نیز اپنے حواریوں کو دین کی تبلیغ کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب ان کی دعوت پھیل گئی تو قوم یہود کے لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی ٹھانی، لیکن خدا نے انہیں محفوظ رکھا اور یہودیوں نے ان کی جگہ کسی اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہاں اس نکتے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے اس امر کی تصدیق فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نامی کتاب نازل کی گئی۔ اس انجیل کا ان انجیلیوں سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کے بعد آپ کی سیرت اور دعوت کے بارے میں لکھی گئی، اور ان میں سے لوکا، مرکز، متی اور یوحنا کی لکھی ہوئی انجیلوں کو رسمی طور پر قبول کر لیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ باقی تمام پیغمبروں کی تاریخ سے زیادہ واسعہ ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تاریخی انقلابات کی وجہ سے ان پیغمبروں کی کتابوں اور شریعت حتیٰ کہ ان کی شخصیت میں بھی تحریف کر دی گئی ہے۔
اس لیے ان کی زندگی کی تاریخ مبہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسلام کے گرامی قدر پیغمبر خدا کے وہ آخری پیغمبر ہیں جنہیں خدا نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے انسان اس وجہ سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ دین توحید کا فقط نام باقی رہ گیا اور لوگ خدائے واحد کی پرستش اور اس کی پہچان سے بالکل بیگانہ ہو چکے تھے۔ معاشرے میں انسانیت اور عدالت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کو بت خانے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عرب قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، حتیٰ کہ جو چند شہر حجاز اور یمن وغیرہ میں موجود تھے ان میں بھی یہی نظام رائج تھا۔ عرب بدترین حالات میں دن گزار رہے تھے اور انتہائی پسماندہ قوم تھے۔ تہذیب و تمدن کی بجائے ان میں بے حیائی، عیاشی، شراب خوری اور جوئے بازی کا دورہ تھا۔ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش چوری، رہزنی، قتل اور ایک دوسرے کا مال مویشی لوٹ کھانا تھا۔ خون ریزی اور ظلم و ستم بے حد فخر کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عالم کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان پر حق و صداقت، عدل و انصاف، پند و نصائح اور خدا شناسی پر مبنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور حکم دیا کہ وہ اس آسمانی قانون کے مطابق لوگوں کو اچھا انسان بننے اور حق کی پیروی کرنے کی دعوت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 میلادی میں ہجرت سے 53 سال قبل مکہ شہر میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کا شمار عرب کے شریف ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے ہی ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بھی رحلت فرما گئی۔ اب ان کی سرپرستی ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھال لی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے مہربان چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، امیر المومنین علی علیہ السلام کے والد ماجد کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ وہ ہجرت سے چند ماہ قبل تک مسلسل ان کی حمایت اور نگہداشت میں کوشاں رہے اور اس معاملے میں کبھی بھی رتی بھر غفلت نہ رکھی۔ مکہ کے لوگ دوسرے عربوں کی طرح بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے تھے اور اکثر ہمسایہ ممالک بالخصوص شام کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے دوسرے افراد کی مانند لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اپنی زندگی کی ابتدا سے ہی بہت سے پسندیدہ صفات کے مالک تھے۔ انہوں نے نہ تو کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی چوری یا خیانت کی۔ وہ ناپسندیدہ اور گھٹیا کاموں سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے اور بے حد عقل مند اور باشعور تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ بہت ہی تھوڑی مدت میں وہ ہر دل عزیز ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ عرب اپنی امانتیں ان کے سپرد کرتے اور ان کی امانتداری کے گن گاتے تھے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی تب مکہ کی ایک دولت مند خاتون خدیجۃ الکبریٰ علیہا السلام نے اپنے مال کی تجارت کی ذمہ داری آپ کو سونپی۔
آپ کی عقل مندی اور راست بازی کی بدولت اس تجارت میں کافی نفع ہوا اور حتیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے کی نگاہوں میں آپ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ بلاخر انہوں نے آپ کو شادی کی پیشکش کی جس سے آپ نے منظور کر لیا۔ شادی کے بعد بھی آپ نے اپنی بیوی کا تجارتی کاروبار سنبھالے رکھا۔ 40 سال کی عمر تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے اور انہیں ایک فرد شمار ہوتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ آپ کے اخلاق پسندیدہ اور قابل ستائش تھے اور آپ ان بدعنوانیوں اور برائیوں کے کبھی مرتکب نہیں ہوئے جن میں دوسرے لوگ ملوث تھے۔ نہ ہی آپ نے کبھی ظلم اور سنگدلی کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی دوسروں پر حکومت کرنے کی خواہش کی۔ اس کے برعکس لوگ خود آپ کی خوبیوں کی بدولت آپ پر اعتماد کرتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب عرب خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے تھے، حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کے سوال پر مختلف قبیلوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، جس میں انہوں نے اتفاق رائے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ثالث تسلیم کیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دیا۔ پھر جب آپ نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ چاروں طرف سے چادر کو اٹھائیں، جب چادر کو بلند کیا گیا تو حضرت نے خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں یہ مسئلہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا اور کچھ تو خون کا خطرہ ٹل گیا۔ اگرچہ بعثت سے پہلے ہی حضرت فقط خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے اور آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن اس وقت آپ بت پرستی کے بیہودہ عقائد سے براہ راست برسر پیکار نہیں تھے، اس لیے لوگ آپ سے کوئی تعارض نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے دوسرے مذاہب کے پیرو مثلاً یہودی، عیسائی عربوں کے درمیان رہتے ہوئے عزت و احترام کی زندگی بسر کرتے تھے اور عرب ان کی کوئی مزاحمت نہیں کرتے تھے۔